الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین النذیرا الصلاۃ والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحان فی محکم کتاب المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا بلندتر صلوات۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم خالق ہماری عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے ہاتھ ذکر شبیر سے مانگنے کے لیے آئے ہیں میرا اللہ کسی ہاتھ کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ میرا اللہ سادات کی یہ محنت، یہ کاوش، یہ لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما اور منظور بھی فرما۔ جتنے حاضر ہو کوئی تنگ دست ہے تنگ دستیاں دور فرما، کوئی بے اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ بہت بڑی دعا مل کے سارے آمین کہنا۔ میرا اللہ اس وقت کسی مومن مومنہ کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک قبر حسین کی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ دعاؤں کو مستجابیت کے لیے پہنچانے کے لیے درود سارے صاحبان بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی۔ اجازت ہے ذکر پاک شروع کیا جائے۔ انتہائی واجب الاحترام اور قابل ذی وقار چہرے میرے سامنے تشریف فرمائیں۔ آپ کا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر 2-4 منٹ کی ڈیوٹی آج کے اس میں نے گفتگو شروع کر دی جی۔ آج کے اس مشکل ترین دور میں ہم اپنی نماز میں، ہم اپنی اقامت میں، اپنی اذان میں، اپنے روزے میں، اپنی زکوٰۃ میں، بلکہ زندگی کے ہر کام میں علی کو شامل کر کے دنیا کو بتاتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوتا۔ اپنے ہر کام میں علی کو شامل کر کے دنیا کو بتاتے دنیا والوں ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوتا۔ ہماری کسی کے ساتھ دوستی ہے تو بھی علی کی وجہ سے، کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو بھی علی کی وجہ سے۔ ہماری اپنی نہ کوئی دوستی ہے کسی کے ساتھ نہ ذاتی دشمنی ہے، ہماری دوستی ہے تو بھی علی کی وجہ سے، دشمنی ہے تو بھی علی کی وجہ سے۔ ہم کسی کو مانتے ہیں تو بھی علی کی وجہ سے مانتے ہیں، کسی کا انکار کرتے ہیں کسی کو نہیں مانتے تو بھی علی کی وجہ سے نہیں مانتے۔ یہ میرے بادشاہ کا اپنا فرمان ہے۔ حسن حسین کا پاک بابا فرماتے ہیں، بادشاہ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میرے دوست کو دوست رکھو چاہے وہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے ادھورا فرمان پڑھا ہے، اگلی سطر سنیے گا۔ جو یہاں سے علی ولی اللہ پڑھتے ہیں میں دیکھوں گا کون بندہ خاموش رہے گا۔ بادشاہ کا میں فرمان مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ بادشاہ فرماتے ہیں میرے دوست کو دوست رکھو چاہے وہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ پھر امیر المومن فرماتے ہیں میرے دشمن کو دشمن رکھو چاہے وہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ ہم کسی کو دوست رکھتے ہیں تو بھی علی کی وجہ سے، کسی کو دشمن رکھتے ہیں تو بھی علی کی وجہ سے۔ ایک بندہ چلتا ہوں مولا علی کے پاس آیا کہ کہتا ہے یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں۔ فرمایا نہیں تو ہمارا شیعہ نہیں، ہمارا نام لیوا ہے۔ اس نے کہا مولا نہیں میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا شیعہ ہوں۔ مولا نے فرمایا میں بھی خود کہہ رہا ہوں کہ تو ہمارا شیعہ نہیں، تو ہمارا نام لیوا ہے، ہمارا محب ہے۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی۔ فرمایا تو ہمارا شیعہ نہیں ہمارا نام لیوا ہے۔ اس نے کہا مولا کسی کی زبردستی میں ضد میں آگے یا کسی کے ڈر میں آگے نہیں کہہ رہا، میں خود میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امیر المومنین مسکرا کے کہتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ اگر تو ہمارا شیعہ ہوتا تو جب میں نے پہلے کہا کہ تو ہمارا شیعہ نہیں تو مان جاتا۔ اگر تو ہمارا شیعہ ہوتا جب میں نے پہلے کہا تو شیعہ نہیں تو مان جاتا، بار بار اصرار نہ کرتا کہ میں شیعہ ہوں میں شیعہ ہوں میں شیعہ ہوں۔ اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا مولا اچھا چلو آپ کا نام لیوا ہوں لیکن مجھے بتائیں کوئی کائنات میں آپ کا شیعہ بھی ہے؟ مولا نے فرمایا سب سے پہلے تو ہم 14 ایک دوسرے کے شیعہ ہیں، ہم 14 ایک دوسرے کے شیعہ ہیں۔ اس نے کہا مولا کائنات میں بندوں میں انسانوں میں کوئی آپ کا شیعہ؟ فرمایا ہاں ایک یمن میں رہتا ہے، ایک یمن میں ہمارا شیعہ رہتا ہے۔ اس نے کہا مولا ملاقات میں نے اب کرنی ہے، آپ نے یمن کا بتا دیا کہ یمن میں رہتا ہے۔
فرمایا یمن دور نہیں، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ، آنکھ بند کر، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ۔ اس نے آنکھ بند کی، مولا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، آنکھ کھولی تو یمن تھا۔ 1400 سال پہلے مولا نے اس مومن کو اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوا کے منزل پہ پہنچا کے بتا دیا، دنیا والوں یاد رکھنا، جو بندہ بھی آنکھ بند کر کے حق کے امام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ یمن میں پہنچ گیا۔ اس نے کہا مولا آپ کا شیعہ کہاں ہے؟ مولا فرمایا وہ سامنے جو گوشت بنا رہا ہے کساب، وہ میرا شیعہ ہے۔ یہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا مولا وہ گوشت بنانے والا، وہ بھٹے پہ بیٹھا وہ بندہ، وہ آپ کا شیعہ ہے؟ فرمایا ہاں وہ میرا شیعہ ہے۔ اچھا مولا ملاقات کروں؟ فرمایا ایک شرط۔ مولا شرط کون سی؟ مولا نے فرمایا شرط یہ ہے کہ تم نے اس قصاب کو یہ نہیں بتانا کہ میں علی بھی تیرے ساتھ ہوں۔ اس نے کہا مولا ٹھیک ہوگا، شرط منظور ہوگی۔ یہ چلتا چلتا قصاب کے قریب گیا، اس نے جا کے پہلا لفظ کہا السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو ہے قصاب۔ آگے سے قصاب نے بول کے کہا علیک السلام یا اخی، تم پر بھی سلامتی ہو میرا بھائی۔ یہ حیران پریشان ہو گیا، اس نے کہا میں زندگی میں پہلی مرتبہ یمن میں آیا ہوں، اس سے پہلے میں یمن میں نہیں آیا، تجھے کیسے پتا چلا کہ میں تیرا بھائی ہوں؟ اس نے کہا خبردار جاہل نہ بن، ابھی کل کی بات ہے جب حشر کے میدان میں اللہ نے تجھ سے اور مجھ سے دونوں سے ولائے علی کا اقرار لیا تھا، تو نے بھی لبیک کہا تھا، میں نے بھی لبیک کہا۔ ابھی کل کی بات ہے، ولائے علی پہ تو نے بھی لبیک کہا تھا، میں نے بھی لبیک کہا تھا۔ اچھا اس نے کہا اچھا جی سلام تو ہوگی، میں جاتا ہوں۔ فرمایا نہیں، تو علی والا ہے، ہو علی والا اور میرے گھر سے میرے دروازے سے بھوکا چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ چل، میرے ساتھ گھر میں ایک کھانا پکا ہوا ہے، کھانا کھا کے پھر جانا۔ یہ جو ملنے کے لیے گیا تھا، اس نے کہا یہ میری مجبوری ہے، میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ اس نے کہا کون سی مجبوری؟ یہ مسکرا کے کہتا ہے میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے، میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے، کیونکہ شرط معاہدہ ہوا ہوتا مولا علی سے کہ نام نہیں بتانا کہ تیرے ساتھ کوئی اور بھی۔ اس نے کہا مولا میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ قصاب نے کہا کون ہے تیرے ساتھ؟ اس نے کہا کوئی اور ہے۔ قصاب مسکرا کے کہتا ہے جتنے بھی تیرے ساتھ ہیں ان کو بھی ساتھ لے آ، لیکن مجھے اتنا بتا دے وہ بھی علی والا ہے۔ کیا کہنے ہیں آپ کے؟ وہ بھی علی والا ہے۔ لو جی مولا علی بھی ساتھ آ گئے، دونوں ساتھ چلتے چلتے قصاب اپنے گھر میں لے کے آ گیا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، اس کی بیوی نے دروازہ کھولا، قصاب نے مسکرا کے کہا اللہ کی بندی جو بنا سکتی ہے بنا، جلدی کر، آج بن موسم ہمارے گھر میں عید ہو گئی ہے، آج بن موسم ہمارے گھر میں عید ہے۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا ہم تو علی کے ایک شیعہ کو ترستے ہیں، آج علی کے دو شیعہ ہمارے گھر میں مہمان ہیں، دو علی کے ماننے والے ہمارے گھر میں ہیں، جو بنا سکتی ہے بنا۔ دسترخوان لگ گیا، بس سمندر کو کوزے میں بند کروں، دسترخوان بچ گیا، بادشاہ علی بھی تشریف فرمائے، ساتھ ملنے والا بھی تشریف فرمائے، قصاب بھی بیٹھا ہوا ہے۔ قصاب کی بیوی کچن میں چلی گئی، کھانا بنانا یعنی شروع کر دیا۔ ابھی یہ انتظار ہو رہا تھا کھانے کا، یا دروازے پہ پھر دستک ہوئی، یہ دوڑ کے قصاب جو تھا دروازے پہ آیا۔ اس نے آگے دروازے پہ دیکھا یا حاکم کے 2 سپاہی کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا قصاب ہم نے سنا ہے کہ تیرے گھر میں 2 علی والے آئے ہیں۔ قصاب کا جواب سنیے گا، یہ کہتا ہے کہ ہم نے سنا ہے تیرے گھر میں علی کے ماننے والے 2 شیعہ آئے ہیں۔ قصاب مسکرا کے کہتا سچوں کو ماننے والا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، آئے ہوئے ہیں، سچوں کو ماننے والا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دبکا کے، انہوں نے ڈرا کے کہا جلدی کر، علی کے 2 شیعہ ہمارے حوالے کر۔ حاکم نے انہیں دربار میں بلایا، ہم انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا ہو نہیں سکتا، ہوں علی کے ماننے والے، ہوں علی کے شیعہ اور کروں تمہارے حوالے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب میں کیا کہوں کہ جو بندہ سمجھ جائے گا اس کے لیے یہیں پہ معراج ہو جائے گی، نہ سمجھا تو اس کی اپنا قسمت اور میرا مقدر۔ اس نے کہا کہ جلدی کر، علی کے 2 شیعہ ہمارے حوالے کر، ہم انہیں قتل کرنے کے لیے لے کے آئے ہیں، عزت سیدہ کی قسم ہے۔ اس نے کہا ہو علی والے، کروں تمہارے والے، یہ نہیں ہو سکتا۔ سپاہیوں نے اس کے گھر کے اندر ندو دوڑائی، سامنے صحن میں اس قصاب کے 2 بچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے کہا اگر علی والے ہمارے حوالے نہیں کرتا، ہم تیری آنکھوں کے سامنے دونوں بچوں کو ذبح کریں گے، ہم
ہم تیری آنکھوں کے سامنے دونوں بچوں کو ذبح کریں گے۔ انہوں نے سپاہیوں نے ڈرایا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بچوں کو ذبح کریں گے، یہ اپنے بچوں کو بچا لے گا، علی والوں کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ انہوں نے کہا ہم تیرے بچوں کو ذبح کریں گے، نہیں تو علی والے ہمارے حوالے کر۔ انہوں نے کہا بچوں کو ذبح کرنا ہے تو کرو، جلدی کرو، جو کرنا ہے، میری عید خراب نہ کرو، جو کرنا ہے جلدی کرو، میری عید خراب نہ کرو۔ لو جی، اس کے بچوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا، سر بھی اس کے حوالے کیے، لاشیں بھی اس کے حوالے کی، کھانا لگ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو حکم دے دیا، میں شوہر ہو کے حکم دے رہا ہوں کہ تو نے جب تک علی والے میرے گھر میں ہیں تو نے گریہ نہیں کرنا، تو نے رونا نہیں، بچوں کے لاشوں پہ تو نے بین نہیں کرنا۔ ایک حجرے میں دونوں لاشوں کو بند کر دیا گیا، کھانا آ گیا مولا علی کے سامنے، کھانا شروع کرنے لگے۔ مولا علی نے فرمایا کہ صاحب ایک لمحے کے لیے رک، میں نے دیکھا تیرے صحن میں 2 بچے کھیل رہے تھے، وہ بچے کہاں ہیں؟ بچے کھیل رہے تھے، وہ بچے کہاں ہیں؟ ان کو جلدی ساتھ لے کے آج، ساتھ مل کے کھاتے ہیں۔ اس نے کہا سرکار وہ بچے تھے، وہ گلی میں ساتھ کھیل رہے ہوں گے، اب کہاں میں ان کو ڈھونڈا پھروں گا، اب کھانا شروع کریں، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، اب کھانا شروع کریں۔ بچے جو ہوئے، علی مسکرا کے کہتے ہیں وہ بچے ہیں، ہم تو بچے نہیں، وہ بچے ہیں، ہم تو بچے نہیں۔ اس نے کہا مولا کیا کروں، کہیں چلے گئے ہوں گے۔ مولا نے فرمایا سچ بتا ہوا کیا ہے؟ اس نے سارا واقعہ روتے روتے مولا علی کے گوش گزار کیا۔ اس نے کہا مولا آپ کو بچانے کے لیے میں نے اپنے بچے ذبح کروا دی۔ لو جی، مولا نے فرمایا دونوں کے لاشیں میرے سامنے لے گیا۔ جب دونوں کے لاشیں سامنے آ گئے، مولا نے فرمایا اب انہیں کھڑا کر۔ دونوں کھڑے ہو گئے، سر تن کے اوپر رکھے، فرمایا قم بإذنی، اٹھ میرے حکم سے، اٹھو میرے حکم سے، اٹھو میرے حکم سے، اٹھو میرے حکم سے۔ دونوں بچے اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ جب یہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے علی کا چہرہ دیکھا، پھر علی کے قدم دیکھے، 4 قدم آگے چلے، علی کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا، علی کے قدموں پہ بوسہ دیا۔ کبھی علی کے ہاتھ چومتے ہیں، کبھی علی کے بوسہ چومتے ہیں، کبھی ہاتھ چوم رہے ہیں، کبھی قدم چوم رہے ہیں، کبھی ہاتھ چومتے ہیں، کبھی قدم چومتے ہیں۔ ان کے باپ نے آواز دے کے کہی بیٹا جب تم مر گئے تھے تمہیں کیا پتا یہ کون ہے، اسے تم کس طرح جانتے ہو؟ اس نے کہا بابا تو جاننے کی بات کرتا ہے، ہم جہاں سے واپس آئے ہیں